ریاست تلنگانہ میں دھان اور مکئی کی خریداری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آج ایک اعلیٰ سطحی ویڈیو کانفرنس منعقد کی۔ ویڈیو کانفرنس میں ریاست بھر کے ضلع کلکٹرز اور متعلقہ وزراء نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے آج ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ سے ریاست کے تمام اضلاع کے کلکٹرز کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کی۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد ریاست بھر میں دھان اور مکئی کی خریداری کے عمل کا جائزہ لینا اور کسانوں کو ان کی فصل کا مناسب معاوضہ بر وقت فراہم کرنا تھا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ریاست کے کئی وزراء اور اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے، جن میں وزراء تملا ناگیشور راؤ، اتم کمار ریڈی، کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی، ادلوری لکشمن کمار، رکن پارلیمنٹ ویم نریندر ریڈی، چیف سیکرٹری رام کرشن راؤ و دیگر شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی ہے کہ دھان اور مکئی کی خریداری کے لیے قائم کردہ مراکز پر کسانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ کسانوں سے خریدی گئی فصل کی رقم براہ راست ان کے بینک کھاتوں میں بلا تاخیر منتقل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ ضلع کلکٹرز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ خریداری کے مراکز کا باقاعدہ دورہ کرتے رہیں اور ذخیرہ اندوزی یا کسی بھی قسم کی بدعنوانی کو روکنے کے لیے سخت نگرانی کریں۔ چیف منسٹر نے واضح کیا ہے کہ حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے اور فصل کی خریداری میں کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کلکٹرز کو حکم دیا ہے کہ وہ مقامی کسانوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں تاکہ انہیں اپنی پیداوار بیچنے کے لیے منڈیوں میں انتظار نہ کرنا پڑے۔ بی آر ایس سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ان کی رہائش گاہ پر آج ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں پارٹی کی مستقبل کی حکمت عملی، تنظیمی ڈھانچے اور عوامی رابطہ مہم پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ بی آر ایس کے صدر کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں ایراولی رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس کی خاص بات یہ رہی کہ اس میں اسمبلی اور کونسل دونوں ایوانوں کے اہم ذمہ داران اور پارٹی کے جنرل سیکرٹریز کو مدعو کیا گیا تھا۔ اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر، اسمبلی کے ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ، اراکین اسمبلی سبیتا اندر ریڈی، تلاسانی سرینیواس یادو وہ دیگر بھی موجود رہے۔ اجلاس کے دوران ممبرشپ مہم کا آغاز اور اس کے طریقہ کار کو حتمی شکل دی گئی۔ مختلف اضلاع اور حلقوں کے لیے پارٹی انچارجز کی تعیناتی بھی عمل میں لائی گئی۔ پارٹی کو دوبارہ مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں پارٹی کے جنرل سیکرٹریز ایم ایل سی ٹی رویندر راؤ، ایم ایل اے پلا راجیشور ریڈی، بنڈا پرکاش، آر ایس پروین کمار و دیگر بھی موجود رہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے نیٹ پیپر لیک تنازع پر مرکز کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم مودی کی خاموشی پر بھی سوالات اٹھائے۔ ملک بھر میں میڈیکل کے داخلہ امتحان نیٹ کے نتائج اور پیپر لیک ہونے کے معاملے نے اب سنگین سیاسی رخ اختیار کر لیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس معاملے پر مرکزی حکومت اور بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے طالب علموں کے مستقبل کے ساتھ ہونے والے کھلواڑ پر وزیر اعظم نریندر مودی سے جواب طلب کیا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ لاکھوں طلباء کی محنت اور والدین کی جمع پونجی داؤ پر لگی ہوئی ہے، لیکن حکومت اس معاملے پر سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ انہوں نے سوال کیا کہ پارلیمنٹ میں بڑے زور و شور سے منظور کیے گئے اینٹی پیپر لیک قانون کا کیا فائدہ ہوا جب حکومت پیپرز کی حفاظت کرنے میں ناکام رہی۔ اویسی نے وزیر اعظم پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ پی ایم مودی نے من کی بات میں طالب علموں سے کہا تھا کہ انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ ان لاکھوں نوجوانوں کو کیا جواب دیں گے جن کا سال برباد ہو گیا ہے۔ صدر مجلس نے اس بات پر زور دیا کہ طلباء برسوں تک تیاری کرتے ہیں اور کوچنگ پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن بدعنوانی کی وجہ سے ان کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ مجلس کے صدر نے مطالبہ کیا ہے کہ بی جے پی حکومت اس دھاندلی کی مکمل ذمہ داری قبول کرے اور شفاف تحقیقات کرتے ہوئے قصورواروں کو سخت سے سخت سزا دے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک امتحان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ملک کے تعلیمی نظام کے وقار کا سوال ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے شہر گنٹور میں ریلوے کی املاک کو نقصان پہنچانے کی ایک بڑی کوشش کو ریلوے پروٹیکشن فورس اور جے آر پی نے ناکام بنا دیا ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ گنٹور شہر میں ریلوے کی املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ رات کے اندھیرے میں ریلوے سگنلنگ سسٹم کو نشانہ بنانے والے شر پسندوں کو ریلوے پروٹیکشن فورس اور GRP نے روک دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شر پسندوں کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا اور پولیس کو گولیاں چلانی پڑی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب GRP کی ایک ٹیم معمول کے مطابق نائٹ پیٹرولنگ پر تھی۔ گنٹور کے قریب ریل کی پٹریوں پر چند مشتبہ افراد کو ریلوے کے حساس سگنلنگ سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے پایا گیا۔ جب پولیس اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو ان افراد نے فرار ہونے کے بجائے پولیس کی ٹیم پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ حالات پر قابو پانے اور اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پولیس نے بھی جوابی کارروائی کی اور ہوا میں اور ان بدماشوں کے سمت تقریباً 10 گولیاں چلائی۔ پولیس کی اس کارروائی کے بعد ملزمان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ DIG GRP B ستیا یسو بابو نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے ان پولیس اہلکاروں کی بہادری کو سراہتے ہوئے کہا کہ پولیس اہلکاروں نے بہادری دکھاتے ہوئے ریلوے کے اہم نظام کو تباہ ہونے سے بچا لیا۔ اس واقعے کے بعد گنٹور اور ارد گرد کے ریلوے اسٹیشنز پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سگنلنگ سسٹم کو پہنچنے والے معمولی نقصان کو فوری طور پر درست کر دیا گیا ہے تاکہ ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر نہ ہو۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے بیٹے کے خلاف درج پاکسو کیس میں دفعات کی تبدیلی کا الزام BRS کے لیگل سیل کی جانب سے چائلڈ رائٹ کمیشن سے شکایت کی گئی۔ BJP کے سینئر رہنما بنڈی سنجے کے بیٹے بنڈی بھگیرت کے خلاف درج پاکسو کیس میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ BRS لیگل سیل کا الزام ہے کہ ملزم کو بچانے کے لیے کمزور دفعات کا سہارا لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی کمیشن برائے تحفظ حقوق اطفال میں باضابطہ شکایت درج کرائی گئی ہے۔ BRS لیگل سیل کی ایڈوکیٹ للیتا ریڈی نے انکشاف کیا ہے کہ بنڈی بھگیرت کے خلاف درج مقدمے کو جان بوجھ کر کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پولیس نے کچھ ایسی دفعات عائد کی ہیں جس کے ذریعے ملزم کو قانونی تحفظ مل سکتا ہے۔ للیتا ریڈی کا کہنا تھا کہ بنڈی بھگیرت کے خلاف درج کیس میں پاکسو ایکٹ کی دفعات 7 اور 8 عائد ہونی چاہیے تھی، لیکن ملزم کو فائدہ پہنچانے کے لیے پولیس نے صرف دفعات 11 اور 12 کا اطلاق کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلی کیس کو کمزور کرنے کی ایک واضح کوشش ہے۔ BRS کے لیگل سیل کے ایک وفد نے اس معاملے کو اسٹیٹ کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کی چیئرپرسن سیتا دیاکر ریڈی کے سامنے اٹھایا۔ للیتا ریڈی نے بتایا کہ چیئرپرسن کو تمام حقائق سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا ہے کہ وہ اس معاملے کی باریک بینی سے جانچ کرے گی۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ مظلوم لڑکی کو انصاف ملے گا اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج 2026 کا مبارک سفر جاری۔ حیدرآباد امبارکشن پوائنٹ سے 17ویں پرواز کے ذریعے 430 عازمین حج روانہ ہوئے۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ ارض مقدس کی جانب عازمین حج کی روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ حیدرآباد امبارکشن پوائنٹ سے آج 17ویں پرواز کے ذریعے 430 عازمین حج روانہ ہوئے۔ اس موقع پر حج ہاؤس میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے ذریعے اب تک 7256 عازمین سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ آج عازمین کی روانگی کے موقع پر ورنگل ویسٹ سے کانگریس کے MLA نینی راجندر ریڈی نے حج ہاؤس میں عازمین کی پہلی بس کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور ان سے ملک و ریاست کی امن و سلامتی کے لیے دعاؤں کی درخواست کی۔ عازمین کی روانگی کے موقع پر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی اور وقف بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے۔ حج کمیٹی کے چیئرمین سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا کے مطابق عازمین کی سہولت کے لیے حج ہاؤس میں تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے ہیں تاکہ انہیں سفر میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عازمین حج کے قافلے کی روانگی کے وقت حج ہاؤس میں جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ رشتہ داروں اور دوست احباب نے نم آنکھوں اور دعاؤں کے ساتھ اپنے پیاروں کو رخصت کیا۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نے چنچل گوڑہ سینٹرل جیل میں فیل دا جیل اور جیل میوزیم کا افتتاح کیا۔ حیدرآباد کی تاریخی چنچل گوڑہ سینٹرل جیل اب صرف قیدیوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ عام شہری بھی وہاں کی زندگی اور
तारीख का करीब से मुशाहिदा कर सकेंगे। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने आज चंचलगुड़ा जेल में फील द जेल प्रोग्राम और नौ तामीर शुदा जेल म्यूजियम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। आपको बता दें कि रियासती महकमा जेल खाना जात की जानिब से एक अनोखी मुहिम फील द जेल शुरू की गई है। इस मुनफरिद मुहिम का मकसद शहरियों, खास तौर पर नौजवान नस्ल को जेल के अंदरूनी माहौल, कैदियों के नज़्म ज़ब्त और तेलंगाना में निज़ाम जेल की कदीम तारीख से रोशनास करवाना है। इफ्तिताह के मौके पर गवर्नर के हमरा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जेल खाना जात सौम्या मिश्रा और दीगर आला पुलिस अफसरान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस इक़दाम के तहत चंचलगुड़ा जेल में एक जदीद म्यूजियम भी कायम किया गया है, जहां पर तारीखी दस्तावेज़ात, कदीम हथकड़ियाँ और आलात और कैदियों के तैयार करदा अशिया और फन पारे रखे गए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का कहना था कि ये इक़दाम मुआशरे में कानून की अहमियत को उजागर करने और लोगों को ये बताने के लिए है कि जेल का मकसद सिर्फ सज़ा देना नहीं बल्कि इस्लाह करना भी है। जेल म्यूजियम हमारी तारीख का एक अहम हिस्सा है जो आने वाली नस्लों के लिए सबक आमोज साबित होगा। डीजी सौम्या मिश्रा ने इस मौके पर कहा कि इस मुहिम से हासिल होने वाली आमदनी को कैदियों की फलाह व बहबूद और जेल की इस्लाहात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नलगुंडा रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के दरमियान एक अहम तारीखी माहिदा तय पा गया। कौमी डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अगले 15 सालों तक डेयरी की तरक्की की जिम्मेदारी संभालेगा। तेलंगाना की डेयरी सनत की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए आज एक अहम संग मेल उबूर कर लिया गया। नलगुंडा रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, जिसे नरमुल के नाम से जाना जाता है, ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक अहम सह फरीकी माहिदे पर दस्तखत किए। इस माहिदे का मकसद रियासत में दूध की पैदावार को बढ़ाना और डेयरी सेक्टर को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना है। इस शिराकतदारी के तहत NDDB अगले 15 सालों तक डेयरी की तरक्की और इंतजाम की मुकम्मल जिम्मेदारी संभालेगा। माहिदे की सबसे अहम बात किसानों को फौरन राहत फराहम करना है। इब्तदाई मरहले में NDDB की जानिब से 10 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे, जो दूध पैदा करने वाले किसानों के तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा वाजिबात की अदायगी के लिए इस्तेमाल होंगे। माहिदे के दस्तखत के मौके पर रियासती वजीर बराए डेयरी डेवलपमेंट व माहीगिरी वी श्री हरी भी मौजूद रहे। रियासती वजीर ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि NDDB के ताउन से डेयरी का शोबा न सिर्फ खसारे से बाहर निकलेगा बल्कि किसानों को उनकी मेहनत का सही मुआवजा भी बर वक्त मिल सकेगा। साबिक वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट रूरल मंडल के गांव चिंता मादिका का दौरा करते हुए किसानों और जमानत रोजगार स्कीम के तहत काम करने वाले मजदूरों से मुलाकात की। साबिक वजीर व BRS डिप्टी फ्लोर लीडर T हरीश राव ने आज सिद्दीपेट रूरल मंडल के गांव चिंता मादिका का दौरा किया। हरीश राव ने खेतों में जाकर किसानों और जमानत रोजगार स्कीम के तहत काम करने वाले मजदूरों से बराह रास्त मुलाकात की। उन्होंने कारकुनों से उनकी उजरत की अदायगी, काम के औकात और काम की जगह पर दस्तयाब सहूलियात के बारे में तफसीलात भी हासिल की। मजदूरों ने शिकायत की कि उन्हें वक्त पर उजरत नहीं मिल रही है, जबकि किसानों ने गैर मौसमी बारिश, खाद की दस्तयाबी और फसलों की इमदादी कीमत से मुताल्लिक़ अपने खदशात से हरीश राव को आगाह किया। हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में किसानों और मजदूरों के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था, लेकिन अब आवाम को अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हरीश राव ने रोज़गार गारंटी कारकुनान की तमाम ज़ेर इल्तिवा उजरतें फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने किसानों को दी जाने वाली माली इमदाद में किसी भी किस्म की कटौती या ताख़ीर न करने की भी मांग की। हैदराबाद के 1100 सहाफ़ियों के लिए अपने घर का ख्वाब 18 साल बाद भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग में सहाफ़ियों को शहर के बजाय 70 किलोमीटर दूर यानी फ्यूचर सिटी में अराज़ी लेने पर मजबूर करने की कोशिश किए जाने का इंकशाफ हुआ है। 18 साल का तवील इंतजार, मेहनत की कमाई से खरीदी गई जमीन और अब एक नया तनाज़ा।
پیٹ بشیرآباد اور نظام پیٹ میں اراضی کے حصول کے لیے کوشاں 1100 صحافیوں کو ایک مرتبہ پھر غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جواہر لال نہرو ہاؤسنگ سوسائٹی کی جنرل باڈی میٹنگ میں سوسائٹی کے صدر روی کانت ریڈی نے انکشاف کیا کہ ریاستی وزیر مال پونگلیٹی سرینواس ریڈی نے سپریم کورٹ کے احکامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹ بشیرآباد کی زمین صحافیوں کو مختص نہیں کی جا سکتی، اس کے بجائے حکومت فیوچر سٹی میں متبادل اراضی دینے کی پیشکش کر رہی ہے۔ کمیٹی نے اراکین پر دباؤ بھی بنایا ہے کہ وہ اسی وقت اپنی رضامندی تحریری طور پر جمع کروائیں۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اجلاس کے دوران ڈائریکٹر پی وی رمنا راؤ نے مینجمنٹ کے موقف کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے سابقہ حکومت کے حکم نامے کو غلط قرار دیا ہے، لیکن اراضی کی الاٹمنٹ پر پابندی نہیں لگائی ہے۔ حکومت موجودہ حکم نامے میں ترمیم کر کے شہر میں ہی اراضی فراہم کر سکتی ہے۔ صحافیوں کا کہنا ہے کہ فیوچر سٹی حیدرآباد سے 70 کلومیٹر دور واقع ہے، جہاں ترقی کے لیے مزید 20 سال درکار ہوں گے۔ کئی صحافی اس قدر قسم پرسی کی حالت میں ہیں کہ وہ روزانہ اتنی دور سفر کرنے کے اخراجات بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب تک اس انتظار میں تقریباً 80 صحافی انتقال کر چکے ہیں اور ان کے اہل خانہ آج بھی شہر میں چھت کے منتظر ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اجلاس کے دوران خوب ہنگامہ آرائی ہوئی۔ ایک رکن شیو پرساد ریڈی نے انتظامیہ سے سخت سوالات کیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فیوچر سٹی کا دورہ کرایا جائے اور صحافیوں کو یہ واضح کیا جائے کہ انہیں زمین کہاں دی جا رہی ہے۔ اس دوران انتظامیہ کے قریبی افراد نے اس کارکن پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ شیو پرساد ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے انتظامی کمیٹی کی نااہلی کے خلاف پہلے ہی قانونی چارہ جوئی کر رکھی ہے، اسی لیے انہیں خاموش کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا ہے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ شدید احتجاج کے بعد صدر روی کانت ریڈی نے اپنا لہجہ نرم رکھتے ہوئے کہا کہ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حکومت نے ابھی زمین مانگی ہے اور اس سے دستبرداری کا کوئی حتمی ارادہ نہیں کیا گیا ہے۔ BRS کے قائدین اور کارکنان نے مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے بیٹے بنڈی سائی بھگیرتھ کی فوراً گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے امبر پیٹ میں زبردست احتجاج درج کروایا۔ آج حیدرآباد کے امبر پیٹ حلقے میں واقع 6 نمبر چوراہے پر BRS کی جانب سے راستہ روکو احتجاج کیا گیا، جس کی قیادت مقامی MLA کالیرو وینکٹیش نے کی۔ احتجاجی مظاہرین کا الزام ہے کہ بنڈی سائی بھگیرتھ ایک کمسن لڑکی کے ساتھ نازیبہ سلوک اور زیادتی کے واقعے میں ملوث ہے۔ BRS قائدین نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر ملزم کو بچانے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے۔ MLA کے وینکٹیش نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے حکومت اور پولیس انتظامیہ پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک کمسن لڑکی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی انتہائی شرمناک ہے اور BRS قائدین تب تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک بنڈی سنجے کے بیٹے کو سلاخوں کے پیچھے نہیں بھیجا جاتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پولیس بغیر کسی دباؤ کے کارروائی کرے۔ BRS کے قائدین اور کارکنان کے احتجاج کی وجہ سے امبر پیٹ کے اہم راستوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ بعد ازاں پولیس نے مظاہرین کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی۔ کئی کارکنان کو حراست میں لیا گیا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے نورنگ بازار میں خوفناک بم دھماکے میں 9 افراد جاں بحق اور 18 زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ایک پرہجوم بازار میں دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں 9 افراد اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اس بم دھماکے میں 2 پولیس اہلکار بھی جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ کئی افراد زخمی ہوئے ہیں جن کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ نورنگ بازار کے پھاٹک چوک کے قریب آج ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب بازار میں معمول کے مطابق چہل پہل تھی اور لوگ خریداری میں مصروف تھے۔ پولیس حکام نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے ایک آٹو رکشہ کے اندر بارودی مواد نصب کر رکھا تھا۔ رکشے کو جان بوجھ کر مصروف ترین چوک پر کھڑا کیا گیا اور پھر ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھماکہ کیا گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی اور قریبی دکانات کو نقصان پہنچا۔ دھماکے کے فوراً بعد سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور پورے بازار کو بند کر کے شواہد اکٹھے کیے۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش کے لیے
कार्रवाई शुरू कर दी है। सूबाई हुकूमत और आला हुकाम ने इस हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। हुकाम का कहना था कि मासूम शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। रियासत महाराष्ट्र के नासिक में TCS हरासानी और जबरन तब्दीली मजहब मामले में अदालत ने कलीदी मुल्जिमा निदा खान को 14 मई तक अदालती तहवील में भेज दिया है। नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के BPO यूनिट में जिनसी हरासानी और जबरन तब्दीली मजहब के सनसनीखेज मामले में अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कलीदी मुल्जिमा निदा खान को अदालती तहवील में भेज दिया है। बताया जाता है कि निदा खान को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। नासिक के अंबाड़ी इलाके में वाक़ TCS के BPO यूनिट में काम करने वाली खवातीन मुलाजमीन ने संगीन इल्जामात आयद किए थे कि कंपनी में आला ओहदे पर फायज निदा खान न सिर्फ खवातीन मुलाजमीन को जिनसी तौर पर हरासा कर रही थी बल्कि उन पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव भी डाल रही थी। पुलिस ने निदा खान को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुकामी अदालत में पेश किया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामले की तहकीक़ात अभी जारी है और कई अहम शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद निदा खान को 24 मई तक जेल भेजने का हुक्म सुनाया। हैदराबाद में झीलों और तालाबों को कब्जे से बचाने के लिए हाइड्रा का बड़ा इक़दाम। झीलों में मिट्टी डालकर उन्हें पुर करने और गैर कानूनी तामीरात की कोशिशों को रोकने के लिए हाइड्रा की जानिब से शहर भर की झीलों पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा ने शहर के आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म का इआदा करते हुए एक ताकतवर सर्वेलेंस सिस्टम कायम किया है। इस इक़दाम का मकसद झीलों की ज़मीन पर कब्जे के इरादे से मिट्टी डालने और गैर कानूनी कब्ज़ों की सरगर्मियों पर मुस्तकिल तौर पर रोक लगाना है। आपको बता दें कि शहर की 264 झीलों पर मजमूई तौर पर 900 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। ये तमाम कैमरे हाइड्रा हेडक्वार्टर के मरकजी सर्वर से मुंसलिक कर दिए गए हैं। हाइड्रा के आला हुकाम अब अपने दफ्तर में बैठकर शहर की किसी भी झील के अतराफ होने वाली नक़्लो हरकत का 24 घंटे बराह रास्त मुआयना कर सकते हैं। इस जदीद निगरानी के निज़ाम का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह हुआ। हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि झीलों के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। CCTV कैमरों की मदद से अब शरपसंद अनासिर और कब्ज़ा माफिया पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। रियासत तेलंगाना के खम्मम जिले में 2 ट्रकों के दरमियान खौफनाक तसादुम के बाद आग लग गई। 2 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। ज़राए ने बताया कि खम्मम जिले के इलाके में काला तांडा के करीब 2 तेज रफ्तार लारियों के दरमियान तसादुम हुआ। तसादुम इतना शदीद था कि दोनों गाड़ियों में फौरन आग भड़क उठी और दोनों ड्राइवरों को संभलने का मौका न मिल सका। दोनों जिंदा जल गए। ज़राए से पता चला है कि एक लॉरी वरंगल से आ रही थी जो कि मुखालिफ सिमत से आने वाली एक दूसरी लॉरी से टकरा गई। दूसरा ट्रक विशाखापट्टनम से कोयला लाद कर ले जा रहा था। तसादुम के फौरन बाद कोयले की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। महज चंद मिनटों में आग के शोलों ने दोनों लॉरियों को अपनी लपेट में ले लिया और 2 ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ गए। इस हादसे में एक और शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और अहलकार मौके पर पहुंच गए। आतिश मामले ने सख्त जद्दोजहद के बाद भड़कते हुए शोलों पर काबू पाया। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर सड़क से मलबा हटाने का काम किया और ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया गया। मुकामी पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया है और हादसे की वजूहात की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। हादसे को तेज रफ्तारी और गफलत का नतीजा करार दिया जा रहा है। मुल्क भर में नीट के इम्तिहान की मनसूखी पर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मरकज पर नुक्ताचीनी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक को सियासी सरपरस्ती का नतीजा करार दिया।
ملک کے لاکھوں طلبہ جو ڈاکٹر بننے کا خواب آنکھوں میں سجا کر نیٹ امتحان کی تیاری کر رہے تھے، آج انہیں زبردست جھٹکا لگا۔ پیپر لیک کے سنگین الزامات کے بعد حکومت نے نیٹ UG 2026 کا امتحان منسوخ کر دیا ہے۔ اس فیصلے نے نہ صرف تعلیمی نظام پر سوالیہ نشان کھڑے کیے ہیں بلکہ ملک میں ایک نیا سیاسی طوفان بھی برپا ہو چکا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اس معاملے پر مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میڈیکل کے شعبے میں داخلے کے لیے ہونے والا سب سے بڑا امتحان نیٹ اب تنازعات کی زد میں ہے۔ 3 مئی کو منعقد ہونے والے اس امتحان میں پیپر لیک کی خبروں نے ملک بھر کے 24 لاکھ سے زائد طلبہ کو مایوسی کی دلدل میں دھکیل دیا۔ عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسے ملک کے نوجوانوں کے ساتھ سب سے بڑی دھوکہ دہی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلی بار نہیں کہ نیٹ کا پرچہ لیک ہوا ہے، یہ چوتھی مرتبہ ہے اور اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اس میں ملی بھگت اور سیاسی سرپرستی شامل ہے۔ اروند کیجریوال نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آخر اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ جو لوگ ایک امتحان صحیح طریقے سے منعقد نہیں کروا سکتے وہ حکومت کیسے چلائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جب تک بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگوں کی شمولیت نہ ہو پیپر لیک ہونا ناممکن ہے۔ انہوں نے حکومت کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے ہیں۔ آسام میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا اقتدار برقرار، ہیمانتا بسوا سرما دوسری بار وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما ڈاکٹر ہیمانتا بسوا سرما نے مسلسل دوسری مرتبہ آسام کے 15ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ گوہاٹی میں منعقد ایک تقریب میں گورنر لکشمن پرساد آچاریہ نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی سمیت ملک کی اہم سیاسی شخصیات موجود رہی۔ گوہاٹی کے خانہ پارا ویٹرنری کالج گراؤنڈ میں منعقد حلف برداری تقریب میں ڈاکٹر ہیمانت بسوا سرما کے ساتھ ساتھ 4 وزراء نے بھی حلف اٹھایا۔ آپ کو بتا دیں کہ ہیمانت بسوا سرما لگاتار دوسری مرتبہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ حالیہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی زیر قیادت NDA نے 126 میں سے 102 نشستیں حاصل کر کے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ حلف برداری تقریب میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین اور NDA کے زیر اقتدار مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی شرکت کی۔ محکمہ موسمیات اور موسمی ماہرین کی جانب سے تلنگانہ میں 13 مئی سے 22 مئی تک شدید گرمی کی لہر کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ پیش قیاسی کے مطابق آئندہ 10 دنوں کے دوران ریاست کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت 46 تا 47 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔ 19 سے 21 مئی کے درمیان شمالی اور مشرقی تلنگانہ کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت 47 تا 48 ڈگری سیلسیس سے بھی تجاوز کرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں بھی شدید گرمی برقرار رہنے کی پیش قیاسی کی گئی ہے، جہاں آئندہ 10 دنوں کے دوران درجہ حرارت 42 تا 43 ڈگری سیلسیس کے درمیان درج کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست میں 12 جون کو اسکولز کے دوبارہ آغاز کے موقع پر طلبہ سے تمباکو، شراب اور منشیات کے خلاف حلف لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئے تعلیمی سال کے آغاز پر طلبہ میں خصوصی کٹس بھی تقسیم کی جائیں گی، جن میں یونیفارمز، کتابیں، نوٹ بکس، اسکول بیگز، کھیلوں کا لباس اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہوں گی۔ انہوں نے بتایا کہ محکمہ تعلیم، پولیس اور ایگل کے اشتراک سے منشیات سے پاک تعلیمی اداروں کے قیام کے مقصد کے تحت بیداری پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت سرکاری اسکولز میں زیر تعلیم غریب طلبہ کو معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کرنے کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10ویں جماعت کے بعد طلبہ کے تعلیم چھوڑنے کی شرح کو کم کرنے کے لیے ایجوکیشن ہبز قائم کیے جائیں گے، جہاں نرسری سے 12ویں جماعت تک ایک ہی نظام کے تحت تعلیم فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق طلبہ کو اسکولز میں ہی ناشتہ، دوپہر کا کھانا، دودھ اور راگی فراہم کیا جائے گا تاکہ بھوک کی وجہ سے کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ کوکٹ پلی ڈی سی پی ریتو راج گائیکواڑ نے مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے فرزند بنڈی بھاگیرتھ کے خلاف درج پوکسو معاملے میں سخت کارروائی کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ
اس واقعے میں ملوث پائے جانے والے افراد کو گرفتار کیا جائے گا۔ پیٹ بشیر آباد پولیس اسٹیشن میں تحقیقات میں شامل ہونے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی نے کہا کہ اعلیٰ پولیس حکام کی ہدایت پر باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ نابالغ متاثرہ کا بیان بھی ریکارڈ کیا جائے گا اور تحقیقات کو منصفانہ اور مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ بی آر ایس کے رکن اسمبلی ڈاکٹر سنجے نے مرکزی وزیر بنڈی سنجے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک نابالغ لڑکی جسے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا گیا اس کے خلاف ہنی ٹریپ کا مقدمہ بنانے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے قریب آتے ہی بنڈی سنجے مذہب کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جب ان کے بیٹے پر الزامات لگتے ہیں تو وہ ذات پات کا حوالہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سنجے نے الزام لگایا کہ بنڈی سنجے کی زبان اور طرز عمل ہی ان کے بیٹے کے کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے آر ایس ایس اور اے بی وی پی کارکنوں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ بنڈی سنجے سے جواب طلب کریں۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے ٹمس سنت نگر میں خدمات کے ٹرائل رن کا جائزہ لیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ مریضوں کو جامع اور بہتر طبی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ انہوں نے طبی اور امدادی خدمات کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیتے ہوئے ٹمس کو کارڈیاک کیئر اور اعضاء کی پیوند کاری کے شعبے میں سینٹر آف ایکسیلنس کے طور پر ترقی دینے کی تیاریوں میں تیزی لانے کی بھی ہدایت دی۔ شہر میں عید کے موقع پر صفائی کے خصوصی انتظامات کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے جی ایچ ایم سی کے تمام زونز میں صفائی، کچرے کی نکاسی، جے سی بی اور ٹپر گاڑیوں کی فراہمی یقینی بنانے کی اپیل کی۔ اس سلسلے میں مجلس کے رکن کونسل مرزا احمد بیگ قادری نے جی ایچ ایم سی کمشنر ہاروی کرنن سے ملاقات کی۔ شہر کے بی این ریڈی نگر کے قریب واقع ٹیچرز کالونی میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں 10 آوارہ کتوں کے جھنڈ نے ایک کمسن لڑکے پر حملہ کر دیا۔ متاثرہ لڑکے کی شناخت اڈوک کے طور پر کی گئی ہے، جو گرمیوں کی تعطیلات گزارنے کے لیے سدی پیٹ سے اپنے رشتہ داروں کے یہاں آیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق لڑکا اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا کہ اچانک آوارہ کتوں کے جھنڈ نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس لڑکے کو شدید زخمی حالت میں ایک خانگی دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حملے کے دوران بچے کے سر کی کھال تک اکھڑ گئی۔ مقامی افراد نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں آوارہ کتوں کا مسئلہ عرصہ دراز سے برقرار ہے، لیکن متعلقہ حکام اس جانب توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ رام چندر نگر علاقے میں برقی کے تار پگھلنے سے پیدا ہونے والی برقی خلل کی اطلاع ملتے ہی مجلس کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج پہنچ گئے۔ انہوں نے برقی عہدیداروں کے ساتھ تال میل قائم کرتے ہوئے فوری طور پر کیبل کی تبدیلی کا کام شروع کروایا۔ چلہ مبارک کے قریب بار بار شارٹ سرکٹ کے مسئلے کے مستقل حل کے لیے مقامی افراد اور برقی حکام کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ سکندرآباد پولیس نے سلکر گوڑا قتل کے اس معاملے میں 9 ملزمین اور ایک نابالغ لڑکے کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق قتل کی سازش لڑکی کے خاندان والوں نے پہلے ہی سے تیار کی تھی۔ گرفتار شدگان میں 2 افراد کے گانجا استعمال کرنے کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ تمل ناڈو اسمبلی میں فلور ٹیسٹ سے ایک دن پہلے غیر متوقع مگر خوشگوار منظر دیکھنے کو ملا، جب سیاسی حریف ہونے کے باوجود ڈی ایم کے قائد اسٹالن نے ایوان کی کارروائی کے دوران وزیر اعلیٰ وجے کے ساتھ اپنے پرانے کالج کے دنوں کی یاد تازہ کی۔ دونوں قائدین کبھی لوئلا کالج کے ساتھی رہے، تاہم اب ریاستی سیاست میں ایک دوسرے کے سخت حریف سمجھے جاتے ہیں۔ حال ہی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کیے گئے ادے ندی اسٹالن نے ایوان میں کالج کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے دوستانہ انداز اختیار کیا، جس پر اسمبلی میں مسکراہٹوں کی لہر دوڑ گئی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔